حافظ احسان کھوکر صاحب، آپ کہتے تھے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم بہترین پاکستان کے آئین کو اس کی ٹویکنگ کر دی گئی ہے ٹو دا نیڈز آف دا پیپل. بینچ بھی بن گیا، آئینی بینچ. یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو آئین ہے کیا یہ بھی بتاتا ہے، یہ اورنگزیب کھچی صاحب جو ووٹ لے کر آئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیا، تحریک انصاف کے نام پر لیا، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا. آج کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو وفاقی وزیر بنانا ایک طریقے کی رشوت تھی جو ان کو دی گئی ہے؟ ایسا ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی کنسلٹیشن پروسیس کے اندر جو لوگ شامل تھے اور جو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جنہوں نے ایگریمنٹ کیا، آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں وہ ایگریمنٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے شیپ آئی. میں آپ کے سامنے ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ یا ایک نیا بینچ بنا کے آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز لے کے آئیں گے. اور پہلے ہی دن جو تھا جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں اور وہ آپ کی ہائی کورٹس کے اندر ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ سسٹم ہو جس کے اندر آپ کا لا ہے یا میل ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، اور پاکستان کا ریگولر جسٹس سسٹم جو ہے، جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں چاہے فوجداری ہے یا دیوانی ہے، ان کو پریورٹی کے اندر لے کے جائیں. چونکہ پچھلے 10 12 15 سال سے پاکستان کی ہائی کورٹس یا پاکستان کی سپریم کورٹ سیریسلی انگیج ہو چکی ہے ان پولیٹیکل کوسچنز کے اندر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یا خود بیٹھ کے طے کرنے چاہیے یا پارلیمنٹ کے فلور پہ کرنے چاہیے. لیکن اس وقت پرابلم یہ آئی کہ کہا گیا کہ جی 187 کیس ہے، کوئی ایسا بڑا ایشو کوئی نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو اس دور کے چیف جسٹس تھے وہ چیف جسٹس نہ بنے. اگر پہلے ہی دن یہ طے کر لیا جاتا کہ 65 کی بجائے ہم نے 68 سال نہیں کرنا تو شاید آج آپ کے سامنے یہ بھی سچویشن نہ آتی اور یہ کلیئرلی ہوتا کہ کسی شخص کو جو سارے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اب یہ تو پورا آپ اس کو ریورس کرتے جائیں تو آپ کے پاس کہانی کھلتی آتی ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا تاکہ 63 والا مقدمہ فکس ہو سکے، کیونکہ وہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ تھے. آپ نے اس کا حلیہ تبدیل کیا، اس کے بعد آپ نے 63 کا کیس لگایا، پھر آپ نے 63 کے کیس میں وہ جو جسٹس منیب اختر کی تشریح تھی وہ آپ نے اڑا دی. وہ اڑانے کے بعد آپ نے گنجائش پیدا کر دی، وہ اپوزیشن کو آپ نے ولنریبل کر دیا کہ ان کو لوگوں کو دباؤ کے ذریعے ووٹ ڈلوایا جا سکتا ہے. اس سے آئینی ترمیم کی گئی. یہ تو واضح نظر آ رہا ہے. کھچی صاحب کا اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ حامد رضا صاحب، یہ تحریک انصاف کھچی صاحب کا پہلے میں کھچی صاحب سے آتا ہوں. پاکستان کے آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63A کہ جس کے اندر اگر 4 سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے پرائم منسٹر کے ووٹ کے اوپر یا چیف منسٹر کے ووٹ کے اوپر یا بجٹ کے پاسنگ کے ٹائم کے اوپر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر اگر وہ فلور کلاس کرتا ہے، یعنی کہ پارٹی انسٹرکشنز کے خلاف جاتا ہے، اس کے خلاف آپ ریفرنس ڈیفیکشن کا جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے. پارٹی ہیڈ اگر ریکمینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اگر وہ ایگریوڈ اس سے اندر اگر اس کا مقصد فلور کراسنگ روکنا ہے، سپریم کورٹ کے اندر اگر اس کا مقصد فلور کراسنگ روکنا ہے، اگر اس کا مقصد جو ہے وہ پیسہ چلانے کو روکنا ہے تو پھر اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ طے کرے. نتیجہ نہ عیسیٰ یہ طے کرنا کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. راستہ تو سپریم کورٹ نے بنایا نا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی دیکھیں بھائی، پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے راستہ تو بن گیا. نہیں دیکھیں گنجائش پیدا نہیں گنجائش ہے نا. اگر پارلیمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو ہو جانا چاہیے. یہ عدالت کا کام. دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے، جوڈیشری کا اپنا ہے، تو ان کو اپنے ڈومین کے اندر رہنا چاہیے نا. اگر اس ڈومین کے اندر رہ کے آپ اگلے کے اندر جمپ ان کریں، اگر آپ کو وہ سچویشن سوٹ کرے کہ نہیں جی عدالت نے فیصلے کیے 5 جو میجر فیصلے تھے جو جس کے اوپر عدالت نے فیصلے کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس طرح ڈسکوالیفائی کرنا دنیا کی کسی سپریم کورٹ یا پاکستان کے لاء کے اندر ہے؟ اس کے بعد اگلے پہ چلے جائے نا اگلے پہ. اس کے بعد 62(1)(f) کا فیصلہ آ گیا. اس کے بعد 63A جو آپ کا ریڈنگ. اچھا 63A کے اوپر بھی 2 فیصلے آئے. ایک فیصلہ یہ آیا کہ جی پارٹی ہیڈ کرے گا، دوسرا فیصلہ آیا نہیں پارٹی ہیڈ نہیں ہے بلکہ پارلیمانی پارٹی کرے گا. تو کیا سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سچویشن کے مطابق فیصلہ کرے؟ یہی وہ چیز